Shaitan Rajim, Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. In previous video, we discussed about the meaning of regionalism, and today we will discuss features of regionalism, and this class is for the sociology students of class 12th. Regionalism is a feeling of attachment among the people living in a particular area, which is generally expressed in the form of views, values, beliefs, idea, etc. यानी जब लोग अपनी views, values, beliefs, idea, language, customs, traditions, history शेयर करते हैं, तो उनमें एक रीजनल यूनिटी और रीजनल वननेस आ जाती है, जिसकी वजह से रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है. Now there are certain features of regionalism. Point number one is regionalism is a learned behavior. Point number two is negative regionalism may lead to the demand of political separatism. Point number three is regionalism reflects the narrowness of outlook. Point number four is regionalism is of many degrees. And point number five is regionalism strengthens local patriotism and regional superiority. Let us discuss these points one by one. Point number one is regionalism is a learned behavior. It is actually a fact that regionalism is a learned behavior, क्योंकि इसमें लोग अपने रीजन को दूसरे रीजन के मुकाबले में ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं, और ये रीजनल फीलिंग जो है ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो जाती है, यानी ये एक जनरेशन तक महदूद नहीं रहती है, जैसे कि कल्चरल ट्रांसमिशन हो जाता है या सोसाइटी में लैंग्वेज, बिलीफ्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इसी एतबार से रीजनलिज्म भी ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इस वजह से रीजनलिज्म एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाती है, और इसमें लोग अपने कल्चर और इकोनॉमी वगैरह को दूसरों पे ज़्यादा तरजीह देते हैं, यानी दूसरे रीजन्स पे अपने रीजन को, अपनी रीजन की इकोनॉमी को, अपने रीजन के कल्चर को, अपने रीजन की लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं एज कंपेयर टू अदर रीजन्स. Now another point is negative regionalism may lead to the demand of political separatism. People actually demand regional autonomy when regional feelings develop in them. इसमें लोग ज़्यादातर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स जो है वो डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में, यानी उस रीजन में रहने वाले लोगों में ज़्यादा क्लोजनेस, ज़्यादा वननेस, वी फीलिंग, ब्रदरहुड, यूनिटी, कोऑपरेशन हो जाता है, और इस वजह से आखिरकार उनकी जो फीलिंग है वो सेपरेटिज्म की तरफ चले जाती है, यानी वो सेपरेट स्टेट चाहते हैं, सेपरेट मुल्क चाहते हैं, या बाकी जो उनका नेशन है उससे सेपरेट होना चाहते हैं, ऑटोनॉमी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जिसका असर पूरे नेशन पे पड़ता है. Now another point is regionalism reflects the narrowness of outlook. Regionalism can actually never be helpful in increase in open and detailed ideas, as it expresses the ideas that culture, language, ideas, etc. are superior than others. इस वजह से रीजनलिज्म में लोग इकोनॉमिक और सोशल इनजस्टिस के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि इनजस्टिस इसलिए हो जाता है क्योंकि उनमें जो रीजनल फीलिंग्स होती है, अपने रीजन की तरफ जो इनक्लाइनेड होते हैं, इस वजह से उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही है जिन चीजों को की उनको जरूरत होती है, या उनकी वो डिमांड्स जो होती है
چاہے وہ اکانومک اعتبار سے ہو یا سوشل اعتبار سے، وہ ان کو میسر نہیں ہو پا رہی ہے جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس وجہ سے وہ باقی ریجنز کے مقابلے میں انجسٹس کے شکار ہو جاتے ہیں. Now another point is regionalism is of many degrees. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریجنلزم ایک وائلنٹ رخ اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ اس میں لوگ ریجنل آٹونامی یا ریجنل فریڈم یا ریجنل انڈیپینڈنس ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو جب ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو جاتی ہے، یا جب نیشنل لیول پہ یا سینٹرل لیول پہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی جاتی ہے، تو اس میں وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو ریجن میں رہتے ہیں، یا ان کی وہ وائلنس اختیار کر لیتے ہیں. کیونکہ ریجنلزم میں لوگ صرف اپنے بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے ریجن کے بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، جو کنٹری کا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ان کے لیے خاصا معنی نہیں رکھتا ہے. دوسری طرف وہ اپنے ریجن کو دوسرے ریجنز سے زیادہ سپیریئر اور امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. ان کو وہ سب میسر نہیں ہو پا رہا ہے سینٹر کی طرف سے یا یونین گورنمنٹ کی طرف سے جس کی وہ امید رکھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ریجن کی سوورینٹی کے لیے، خود مختاری کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریجنلزم میں جو ریجنل ڈیمانڈز ہوتی ہے وہ ریجن ٹو ریجن ویری کرتی ہے، کیونکہ کچھ ریجنز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایک قسم کی پرابلم ہوتے ہیں اور وہ اس پرابلم کے لیے لڑتے ہیں، اور دوسرا ریجن ان کی ایک الگ پرابلم ہوتی ہے یا ان کی ایک الگ ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ اس ڈیمانڈ کے لیے لڑتے ہیں یا وائلنٹ ہو جاتے ہیں، یا ان میں ریجنلزم کی فیلنگز آ جاتی ہے. اس لیے جو ریجنلزم ہے اس کی جو فیلنگ ہے، اس کی یہ ریجن کمپلیٹلی ویری کرتا ہے. Now another point is regionalism strengthens local patriotism and regional superiority. Actually, regionalism has its own culture, it has its own beliefs, it has its own language, etc. On the basis of such similarities, common views, ideas, values occur among the people. کیونکہ سپیریورٹیز کی وجہ سے ان میں پیٹرائٹزم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی صرف اپنے ریجن کے لیے، اپنے محدود خطے کے لیے ان میں پیٹرائٹزم کی فیلنگز آ جاتی ہے. پوری کنٹری کے لیے نہیں یا پورے نیشن کے لیے نہیں، صرف اپنے ریجن کے لیے. ان میں جو سملیرٹیز یا انہی سملیرٹیز کی وجہ سے لوگوں میں یونٹی اور سینس آف وننس پیدا ہو جاتی ہے، یا بردرہوڈ یا جسے ہم یونٹی بھی کہتے ہیں، وہ ان میں پیدا ہو جاتی ہے. اور بعد میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو یہ ریجنل پیٹرائٹزم ہے یا یہ جو ریجنل سپیریورٹی ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھار ان ریجنز میں سچویشن ٹینس بھی ہو جاتی ہے، یعنی ماحول بگڑ بھی جاتا ہے، اور جس کا اثر پورے نیشن پہ ایز اے ہول پڑتا ہے. I think that is all for this topic. Thank you very much.